اظہار خیال کے لیے درخواست گزار ہوں۔ جامعات میں بطور محقق، استاد اور نقاد جانے والی عظیم شخصیت برادرم پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز معین صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت شکر گزار ہوں محترم جناب ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب کا کہ جنہوں نے اس بابرکت اجتماع میں گفتگو کے لیے حکم فرمایا، دعوت دی۔ علامہ راغب نعیمی صاحب اور ان کے اسلاف جن سے سب یہاں موجود لوگ واقف ہیں، مفتی محمد حسین نعیمی، علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دور میں علم کی روشنی اور علم کی صحیح پہچان، اس کے نشان کہے جا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جو نفرت، تشدد، فرقہ واریت اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں یہ محبتوں اور قربتوں کے چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جامعوں کو اور ان احباب کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اور خاص طور پر اس موقع پر جبکہ اس جامعہ کے فضلاء وہ سوسائٹی میں جا رہے ہیں اپنا ایک نہایت اہم کردار ادا کرنے کے لیے، تو بہت سے حوالوں سے بات ہو سکتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے حکم فرمایا کہ سوسائٹی کے اندر جب ہمارے علماء کرام جاتے ہیں تو ان کو کس قسم کے چیلنجز سے نپٹنا ہوتا ہے، نبردآزما ہونا پڑتا ہے، ان کو اس کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو اکوپ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو لیس کرنا چاہیے۔ تو جو عالم ہے اس کا اسلحہ علم ہی ہے، تو اس کو کس طرح اس سے لیس ہونا چاہیے۔ بہت ساری باتیں اس حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، میں 2-3 نکات کی طرف صرف توجہ دلاؤں گا، اس کو ذرا غور سے گزارش ہوگی علماء کرام سے کہ وہ ذرا سنیں اور اس کو آگے اس کے مطابق جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض فضلاء کے اندر اپنی بلندی کا اور تقدس معافی کا اور بڑا سمجھنے کا، اپنے آپ کو دوسروں سے بلندر قرار دینے کا، بطور خاص جب وہ تھوڑا سا مشہور ہو جاتے ہیں، بڑے اجتماعات کو خطاب کرنے لگتے ہیں، خطیب پاکستان، اس طرح کے القاب سے ملقب ہو جاتے ہیں، تو جو تقدس معافی ہے اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی طرف نشاندہی تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری اسی کے اندر کہ جب آپ دوسروں سے مخاطب ہوں، اہل معاشرہ سے مخاطب ہوں، تو سوچ جو ہے وہ اپنی منطقی سوچ رکھیں، کیونکہ یہ دور جو ہے وہ نہیں ہے جو آج سے 20 سال 30 سال یا 10 سال پہلے کا تھا۔ اب تبدیلیاں بڑی جلدی جو ہے وہ سوسائٹی اور اس سماج میں آ رہی ہیں فکری لحاظ سے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا چند ماہ پہلے، وہ مختلف جو ہے وہ رسائل میں اور مختلف ویب سائٹس پر شائع ہوئی ہوا ہے۔ آج اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں، الہاد مذہب اور اہل مذہب کے عنوان سے۔ وہ اس پس منظر میں تھا کہ ہمارے یہاں ایک جب یہ کووڈ چل رہا تھا تو ایک بڑے عالم دین کی طرف سے اور بہت بڑی ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ ایک اجتماع کر رہا ہوں، اس اجتماع کو یعنی یہ روک دیا گیا ہے کووڈ کی وجہ سے، اگر اس اجتماع میں آنے والے کسی شخص کو
کووڈ لاحق ہو جائے یعنی کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو آپ مجھے پھانسی چڑھا دیں. اب یہ بات بظاہر بڑی معمولی سی بات ہے، لیکن اس کے مضمرات کی طرف صرف اشارہ کروں گا، تفصیل آپ اس مضمون میں دیکھ سکتے ہیں. وہ سوال پہلی بات یہ ہے کہ تقدس معابی، کہ چونکہ ہم بڑے پارسا ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، اس وجہ سے ہمیں تو کوئی بیماری نہیں چھو سکتی. دوسری بات ان لاجیکل یعنی لاجیکل تھنکنگ سے دوری ہے. اور تیسری بات کسی کے اندر وہ مذہب کو اس کے صحیح تناظر میں، صحیح پرسپیکٹو میں نہ سمجھنا. آپ فضلہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کتاب و سنت میں کہیں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ایک کو اپنے آپ کو قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کو خود پاک صاف نہ کرو، یہ سمجھو، یہ قرار دو اللہ جانتا ہے کون زیادہ تقوی والا ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اس اجتماع میں آنے والے، یا میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ میں بڑا پاک صاف ہوں اور میرے اجتماع میں آنے والے کو کسی کو کوئی بیماری نہیں رکھ سکتی، تو کیا یہ سوچ، کیا یہ دعویٰ کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ کیا قرآن نے کہیں یہ بات کہی ہے؟ کیا حدیث میں کہیں یہ بات آئی ہے؟ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس کی گواہی دیتا ہے؟ تو یہ بالکل ایک خلاف اسلام بات ہے. جب قرآن نے اس چیز کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو آپ سوسائٹی کے کام آدمی بات نہیں کر رہا، بڑا آدمی بات کر رہا. اور یعنی اس میں تقدس اور جو یہود و نصارہ کا رویہ کیا تھا، اہل کتاب جن پر ہم نقد اور تنقید کرتے رہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن، وہ بھی جب ہمارے بڑوں نے بچڑے وغیرہ کی پوجا کی تھی، اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. تو کیا یہ رویہ ہمیں زیر دیتا ہے؟ اب بعض لوگوں نے، ایک بہت بڑے ٹی وی اینکر سے عالم بھی ہیں، ان سے میں نے سنا اسی دوران میں، دیکھو جی خانہ کعبے کو بند کر دیا گیا، مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا، تو کیا وہاں جو ہے ان کے ہوتے ہوئے وہاں بھی ہو سکتا ہے یہ کووڈ، وہاں بھی بیماری آ سکتی ہے؟ اللہ کے بندو، قرآن تو کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر کی خرابی چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو خراب کرنا نہیں ہے، اللہ کے گھر پر حملہ کرنا نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں ہو نہیں سکتا ایسا. تو یہ نہ صرف دین کے خلاف ہے بلکہ اس کی تفصیلات ہیں، آپ میرے اس مضمون میں دیکھ سکتے ہیں. جب بعض لوگ اس پر معجزے کی بات کریں گے تو معجزہ مخصوص حالات میں اللہ کی تائید و نصرت کے لیے ہوتا ہے، آپ کا استحقاق نہیں ہوتا. ایسا کہنے والا گویا اپنے آپ کو خدا کے منصب پر فائز کرتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں کچھ ہو سکتا، میرے لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اس کی وجہ سے اسلام جس طرح مذاق بنتا ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ پھر اس کو ہوٹنگ کرتے ہیں اور نہ صرف علماء پر اعتراض کرتے ہیں بلکہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض آگے جاتا ہے. تو ہم اس کے ذریعے سے اس طرح کی انلاجیکل باتیں کر کے جگ ہنسائی کا ذریعہ بنتے ہیں. ایک دوسرا پوائنٹ، جو جدید ذہن ہے آج کل، آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا اکثر ذکر بھی ہوتا رہتا ہے کہ الحاد بہت پھیل رہا ہے، ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ، ہمارے علماء پریشان بھی ہوتے ہیں، فکر مند بھی ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اس میں جدید ذہن آپ سے سوالات کرتے ہیں، بعض لوگ اس پر پریشان ہو جاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہو، دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں قرآن ہمیں جو رویہ دیتا ہے، آن وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں جو رویہ دیتی ہے، آپ سے کیا کیا نہیں کہا گیا. آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور قرآن نے ان لوگوں کے اعتراضات نقل کیے ہیں. جب وہ مشرکین مکہ، ان میں سے مشرکین اور کچھ لوگ ایسے تھے جو دہریہ تھے، ملحد تھے، اور آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، تو قرآن نے ان کے اعتراضات نقل کیے ہیں. اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. سوال یہ ہے کہ مرنے، وما يهلكنا الا الدهر، ہم کو تو زمانہ مار دیتا ہے، کہاں مر کر اٹھنا ہے دوبارہ. تو یہ سوالات ہیں، اور آن وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ قرآن نے نقل کیے ہیں اور پھر ان کے جوابات دیے ہیں. اب اگر ہم صرف کسی کے اعتراض سے گھبرا جائیں، میں آپ سے یہ کروں گا کہ اگر کوئی بندہ اسلام پر بھی اعتراض کرتا ہے اور آپ نے اس کو برا نہیں ماننا، اس کو ایڈریس کرنا ہے. اگر آپ اس کے مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ رفتہ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کو بندہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دین کا مخالف ہے،
لیکن اصل میں اس کے اندر کچھ سوالات، کچھ اشکالات ہوتے ہیں جدید ذہن کے اندر. تو ان اشکالات کو جب تک آپ دور نہیں کریں گے تو رفتہ رفتہ آپ اس کو دبا دیں گے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بات نہ کرنے دیں، اس کو روک دیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ لاوا بن جائے گا اور پھر جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے ڈسرپشن کا باعث ہوگا اور دین کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوگا. تو اس کی طرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے توجہ کی، کس طرح سے آپ کو کہا گیا، لیکن قرآن آپ نے کیا رویہ اپنایا. قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں ان کے لیے، تو یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اگر آپ سخت اور ترش روح ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ کبھی آپ کے قریب نہ آتے. تو نرمی اور گداز اپنی طبیعت کے اندر پیدا کریں، اور یہی رسول اللہ کو اسوہ ہے کہ تاکہ سارے لوگ آپ کے قریب آئیں. تیسرا اور آخری پوائنٹ، اپنے علم کو فضلاء سے میری گزارش ہوگی کہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں. یہ زمانہ جو ہے بڑی دوررس تبدیلیوں میں، آپ کا علم سالوں میں نہیں گھنٹوں میں پرانا ہو جاتا ہے. اگر آپ عالمی جو ہے وہ اداروں کی تحقیقات کو دیکھیں تو گھنٹوں میں آپ کا علم پرانا ہو جاتا ہے. تو آپ کو اپ ڈیٹ اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اپنے آپ کو اس دنیا میں، اس سماج کے اندر اپنے علم کو اپ ڈیٹ نہیں کرتا رہے، یہ نہیں کہ یہاں سے فارغ ہو کے تب آپ کو کچھ آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دن رات مطالعے کی اور مشاہدے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کا حوالہ دوں گا آخر میں، جنہوں نے کہا تھا کہ آج کے دور کا مجدد کون ہے؟ وہ جو آج کے اصول قانون، آج کے اصول ضوابط، آج کی جو علم ہے اس پر قرآن کی ابدیت کو ثابت کرے گا. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم قدیم علوم سے بھی بہرہ ہوں اور جدید سے بھی پورا بھرپور تمسک رکھیں اور وہ بصیرت حاصل کریں جو آج کے دور کے مسائل، آج کے دور کے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کی اس